السلام علیکم دوست، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں ہوں ثناء اللہ فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام اینڈ سوسائٹی۔ آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مال اور اولاد کو قرآن پاک نے ازمائش کا میننگ دیے ہیں، آخر اس کا کیا ریزن ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک کے اندر آتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا جو مال ہے اور تمہاری جو اولاد ہے یہ تمہارے لیے ازمائش ہے۔ ان دونوں کو ازمائش کا میننگ کیوں دیا گیا، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ اصل میں قرآن پاک میں جو اس کی وضاحت آئی ہے اور اس کو جو ازمائش کے زمرے میں لیا گیا ہے، اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو مال ہے اس کو دو طریقے سے خرچ کیا جاتا ہے اور دو طریقے سے کمایا جاتا ہے۔ پہلی بات کہ اس کو جس طریقے سے کمایا جاتا ہے ان میں دو طریقے کون کون سے ہیں؟ ایک، یا تو مال کو حلال طریقے سے کمایا جاتا ہوگا یا حرام طریقے سے کمایا جاتا ہوگا۔ اسی طریقے سے پھر اسی حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے کمایا جانے والے مال کو پھر خرچ کرنے کے لیے بھی آگے دیکھا جاتا ہے، یا تو اس کو خرچ غلط راستے پر کیا جا رہا ہوگا یا خرچ اس کو ٹھیک راستے پر کیا جا رہا ہوگا۔ تو یہ ہمارے لیے پھر ازمائش کیسے بنا؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ دیکھیں، ازمائش بھی اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ انسان کو راستے پرووائڈ کر دیتے ہیں، راستے دے دیتے ہیں کہ یہ راستے ہیں، اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سے راستے کو چننا ہے۔ کیا آپ مال کو حلال طریقے سے کماتے ہیں یا پھر حرام طریقے سے کماتے ہیں؟ اب انسان اگر اس مال کو حلال طریقے سے کماتا ہے مینز کہ وہ اپنی ازمائش میں کامیاب ہو گیا، اور اگر اسی مال کو وہ حرام طریقے سے کماتا ہے تو سمجھو اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، وہ اپنی ازمائش میں ناکام ہو گیا، وہ کامیاب نہ ہوا۔ جب وہ مال اس کے پاس آ جاتا ہے پھر آگے کیا وہ مال کو کسی اچھے کام میں خرچ کرتا ہے یا پھر کسی برے کام میں خرچ کرتا ہے؟ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ مال کو اچھے کام اور برے کام کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مینز کہ آپ لوگ اسی مال سے یا تو ایسی چیزیں جو ہے نا وہ بناتے ہیں دنیا کے اندر جو گناہوں کا سبب اور ذریعہ بنتی ہیں، اور بعض اوقات اسی مال سے آپ ایسی چیزیں بناتے ہیں جو انسان کے لیے نیکیوں کا سبب بنتی ہیں، صدقہ جاریہ ہوتی ہیں۔ جیسے کہ ایک انسان ہے وہ مال کما کے اس مال کے ذریعے وہ مساجد بناتا ہے، وہ مسافر خانہ بناتا ہے، وہ اسی طریقے سے کوئی بھی فاؤنڈیشن کا کام کرتا ہے، مینز کہ اس نے اپنا مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں لگایا ہے، تو یہ مال جو ہوتا ہے یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اس کے مرنے کے بعد مسجد کے اندر جو نمازی جو ہیں وہ نماز ادا کریں گے تو ان کا ثواب اس شخص کو ملتا رہے گا جس نے وہ مسجد اللہ کا گھر بنایا ہے اور لوگوں کو عبادت کا ایک ذریعہ پرووائڈ کر دیا ہے، دے دیا ہے، تاکہ لوگ وہاں جا کے اللہ کو راضی کر سکیں۔ اسی طریقے سے ایک شخص کہ اپنے مال کو وہ کسی غلط کام میں لگاتا ہے اور وہاں پر جو لوگ آ کے برائی کریں گے، غلط کاری میں مبتلا ہوں گے، تو وہ جو مال ان لوگوں پر وبال بنے گا جو لوگ وہاں آ کے برائی کرتے ہیں، جتنا کہ ان کے لیے وبال بنے گا ویسے ہی اس شخص کے لیے بھی وبال بنے گا جس نے وہ برائی کا اڈا مہیا کیا، وہ برائی کا مرکز بنا دیا، یا ان لوگوں کے لیے اس نے برائی کا ایک راستہ بنا دیا۔ تو جس طریقے سے اس برائی میں شامل لوگوں کو گناہ ہوگا اسی طریقے سے اس برائی کے اڈے کو پرووائڈ کرنے والے شخص کو بھی گناہ ہوگا، اور اس کے نام اعمال میں وہ برائیاں لکھی جائیں گی۔ یہ تو تھا مال۔ اس طریقے سے اولاد جو ہے وہ کس طریقے سے ازمائش ہے، اس کے بارے میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک احادیث مبارکہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ آپ اپنی اولاد کی اس طریقے سے پرورش کرو، آپ اپنی اولاد کی اس طریقے سے آخرت بناؤ کہ کل تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہو، نہ کہ تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ بنے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ حضور اس کا کیا مقصد ہے کہ اولاد جو ہے وہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ کیسے بنتی ہے یا آزمائش کا ذریعہ کیسے بنتی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی کی اور ان میں برائی اور اچھائی کا تعین واضح کر دیا، تعین کر دیا کہ یہ جگہ یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے، اور اس کی اولاد جو ہے وہ برائی سے رک کے اچھائی کی طرف راغب ہو جاتی ہے، تو جو وہ نیکیاں کمائے گی اولاد وہ صدقہ جاریہ ہے، وہ والدین کی طرف بھی جائے گا۔ اب یہ اولاد جو ہے یہ بعض اوقات اپنے والدین کی بخشش کا ذریعہ بھی بنتے ہیں، اور دوسری وہ اولاد کہ جن کی آپ لوگوں نے دنیا بنائی لیکن ان کی آخرت نہ بنائی۔ وہ اولاد کیسے کہ دنیا کے اندر وہ اپنی دنیا کی اچھائی اور بھلائی کو دیکھتے رہے اور اپنی آخرت کو بھول گئے اور دنیا کے پیسے میں مبتلا ہو گئے اور گناہ کرتے گئے اور اپنی زندگی کو دنیا کے اس گرداب کے اندر پھنسا دیا، لالچ میں، جھوٹ، غیبت، بہتان میں، چوری، ڈاکہ
مینس کے رذائل اخلاق سے تو لبریز ہو گئے اور محاسن اخلاق کو بھول گئے اور دنیا کو پسند کیا، تو کہتے ہیں یہ ایسی اولاد جو ہے یہ انسان کے لیے آخرت میں وبال کا ذریعہ بنتی ہے، بخشش کی بجائے جو ہے یہ انسان کو جہنم میں لے جانے کا ایک راستہ بنا دیتی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک نے مال اور اولاد دونوں کو آزمائش قرار دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک ایسا شخص کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ شخص مال کو حلال طریقے سے کما کے اچھے کاموں میں لگاتا ہے، یہ مال اس کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی اور اس نے اولاد کی اچھی پرورش کی، ان کو نیک بنایا، ان کی آخرت سنواری، تو یہ اولاد جو ہے یہ انسان کی آخرت میں بخشش کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ یا اللہ ہمیں وہ کچھ عطا کر جو ہمارے لیے بہتری کا ذریعہ ہو، چاہے وہ مال ہو یا اولاد ہو، وہ حلال طریقے سے کمائی ہو اور اولاد کی اچھی پرورش ہو جو ہمیں آخرت میں ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنے، نہ کہ ہماری تباہی کا ذریعہ بنے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا ہمارا ٹاپک آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ آپ کو مزید جو ہیں اچھی باتیں ملیں گی۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔